سفر معراج۔ اس پورے سفر کے 3 مین پورشن کیے جا سکتے ہیں۔ نمبر 1، مسجد الحرام سے بیت المقدس تک، پھر فرش سے عرش یعنی بیت المقدس سے 7 آسمان اور سدرۃ المنتہا سے بھی آگے، اور پھر عرش سے لامقا یعنی سدرۃ المنتہا سے کعبہ قوسین، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کیا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بلندیوں پر تشریف لے گئے کہ سارے آسمان اور ساری بلندیاں بھی پیچھے رہ گئیں۔ اس پورے سفر میں سواریاں مختلف تھیں۔ مکے سے بیت المقدس تک براق پر، بیت المقدس سے آسمان دنیا تک نور کی سیڑھی پر، آسمان اول سے 7ویں آسمان تک فرشتوں کے بازوؤں پر، 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا تک حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بازوؤں پر، سدرۃ المنتہا سے کعبہ قوسین تک رف رف پر۔ یہ تمام سواریاں ساری کی ساری نورانی تھیں۔ براق کو کیوں بھیجا؟ کیونکہ بادشاہ جب اپنے محبوب کو بلاتا ہے تو سواری بھی خود بھیجتا ہے۔ براق کا ایک قدم اتنا تھا کہ جتنی انسان کی آنکھ کی نظر ہوتی ہے، جیسے انسان کی آنکھ آسمان کے ستارے دیکھ سکتی ہے، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے معجزات سے نوازا گیا جس کا مقابلہ تمام زمانوں کی تمام قومیں بھی مل کر نہیں کر سکتیں، کیونکہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جس طرح قرآن مجید کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح واقعہ معراج کو بھی رہتی دنیا تک چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ آج اس جدید دنیا میں اسپیڈ کی بات کی جاتی ہے، تو تیز ترین آبجیکٹ کیا ہے دنیا میں؟ اکارڈنگ ٹو سائنس وہ ہے لائٹ۔ جب لائٹ جلائیں تو کیسے پھیل جاتی ہے؟ اس سے زیادہ تیز اسپیڈ سائنس کے مطابق کسی کی نہیں۔ اور یہ سورج جو ہم سے 147.7 ملین کلومیٹر دور ہے، اس سورج کی روشنی زمین تک 8 منٹ 2 سیکنڈ میں پہنچتی ہے۔ اور دنیا میں بھی انسان نے تیز ترین آبجیکٹ بنائے۔ دنیا کا تیز ترین جہاز X-15 7274 کلومیٹر پر آور کی اسپیڈ سے اڑتا ہے، اور تیز رفتار ٹرین 460 کلومیٹر فی گھنٹہ کی اسپیڈ سے دوڑ رہی ہے۔ اور پھر جو خلا میں سفر کی باتیں ہو رہی ہیں، مریخ پر تقریباً 5 جہاز 5 گاڑیاں اتاری جا چکی ہیں۔ مریخ زمین سے 150 ملین کلومیٹر دور ہے۔ یہ ساری ترقیاں آپ نے سنی۔ اب سنیے معراج کی رات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر کہ حضور مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک آئے، پھر مسجد الاقصی سے 7 آسمان سے اوپر سدرۃ المنتہا، کعبہ قوسین، اور پھر رب کا دیدار اپنے سر کی آنکھوں سے کیا، جنت اور دوزخ کے مشاہدات کیے، انبیاء کرام سے ملاقاتیں فرمائی۔ یہ سارا سفر کر کے جب واپس آئے تو یہ سفر کتنی دیر میں ہوا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس بستر سے اٹھ کر تشریف لے گئے تھے تو وہ بستر ابھی تک گرم تھا، اور دروازے کی زنجیر بھی ہل رہی تھی۔ آپ کا امامہ شریف جس ٹہنی سے ٹکرایا تھا وہ ٹہنی ہلی تھی تو وہ ابھی تک ہل رہی تھی، اور جو وضو آپ نے فرمایا تھا وہ وضو کا پانی ابھی تک بہہ رہا تھا۔ کیا شان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو معراج کی رات عرش پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک لگے، انسان کا خیال بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور سوچئے جب قدموں کی بلندی کا یہ عالم ہے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی شان کیا ہوگی۔ یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو، ذیشان نبی ہے سب لیکن معراج کا دولہا کوئی نہیں۔